علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تو بات چل رہی ہے سود کے سلسلے میں۔ سود اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بالکل حرام قطعی ہے۔ اس کے سلسلے میں 2 دن بات آئی، سود کی جو خرابیاں ہے اور اس کا جو برا اثر پڑتا ہے ذہن پر، دماغ پر، اخلاق پر، ماحول پر، معاشرے پر، اس کے سلسلے میں کل کچھ باتیں آئیں۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ سود اور صدقے میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کو یعنی سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ محبت نہیں کرتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے ہر ناشکر گنہگار کو، کسی بھی ناشکر گنہگار کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہیں۔ سود اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ سود اور صدقے میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ یہ کہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ سود کا مقصد الگ ہوتا ہے، صدقے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ صدقہ آدمی دیتا ہے فائدے کی نیت کے بغیر، یعنی فائدے سے مراد دنیاوی فائدے کی نیت کے بغیر، یا اس لیے آدمی صدقہ نہیں دیتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اور سود خور جو لیتا ہے وہ اس لیے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے، اس کو فائدہ ملے۔ سود اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، اور سود جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے صدقہ جیب سے نکل کر کے دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور سود دوسرے کا مال لے کر کے خود استعمال کیا جاتا ہے ناجائز طریقے سے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کے بنیادی مقاصد اور دونوں کی بنیادی چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک انسان ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سود اور صدقے کا بنیادی فرق ہے۔ سود آدمی لیتا ہے ظلمن، اور صدقہ آدمی دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے لیے۔ دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سود کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کو گھٹاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے، اور صدقے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ گھٹانے اور بڑھانے کا تعلق، اصلاً جو اس کا تعلق ہے وہ آخرت سے ہے، یعنی سود کو اس کے مال کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور صدقہ کرنے والے کو اس کے مال کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کا جو مال ہوگا اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اور سود والے کو اس کے مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔
تو یہ اس کا سیدھے سیدھے براہ راست تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے، کہ آخرت میں کل قیامت کے دن سود والا صرف نقصان میں رہے گا اور صدقے والا صرف فائدے میں رہے گا، اس کا فائدہ ہی فائدہ رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سود اور صدقے کا اثر جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اس معنی کر کے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ صدقہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، ان کے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز میں زیادہ کام ہو جانا، تھوڑے مال میں زیادہ کام ہو جانا، یہی برکت ہے۔ برکت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مال بڑھ جائے، برکت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ 10 کا 20 ہو جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر 100 روپئے خرچ کرنے ہوں وہاں پر 10 ہی روپئے میں کام چل جائے۔ یہ مال کی برکت کا مطلب ہوتا ہے، مال کی برکت کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ برکت جو ہے مختلف طریقوں سے ہوتی ہے، مختلف اعتبارات سے ہوتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پیسے لے کر کے گیا کوئی سامان خریدنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی چاہنے والا مل گیا اور اس نے اس سامان کی قیمت ادا کر دی، تو یہ بھی اس کے مال میں برکت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس نے کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا کہ جو اس کی قیمت کو ادا کر دیا، تو یہ بھی ایک طرح کی برکت ہوتی ہے۔ تو تھوڑے کام میں تھوڑے پیسے میں زیادہ کام کا ہو جانا، یہی برکت ہے۔ سود خور کے یہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی ہے۔ برکت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں کام ہونا چاہیے اس کا 2 گنا سے زیادہ لگ جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آدمی کے اوپر ایسی مصیبتیں اور ایسی افتاد پڑتی رہیں، آتی رہیں، کہ آدمی کا پیسہ ایسی جگہ پر خرچ ہو جہاں پر وہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی مقدمہ ہو گیا، پولیس کا معاملہ ہو گیا، کورٹ کچہری کا معاملہ ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہو جائیں اور پیسہ جو ہے بے تحاشا خرچ ہوتا رہے، تو یہ بھی بے برکتی کی ایک دلیل ہے۔ سود خوروں کے یہاں عام طور سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، جو خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں برکت اسی معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اب جس طرح کی بھی مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو یا خاندانی مصیبت ہو یا زمین کی مصیبت ہو یا مکان کی مصیبت ہو یا آس پڑوس کی مصیبت ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، وہ صدقے سے ٹلتی ہے۔ تو آدمی نے جب صدقہ دے دیا، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی ٹل گئی، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا پیسہ جہاں خرچ ہونے والا تھا نہیں خرچ ہوا، بچ گیا اس کا پیسہ، اس کا مال بچ گیا۔ تو یہی برکت ہے۔ برکت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ 2 کا 4 ہو جائے اور 4 کا 8 ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کم مال میں، تھوڑے مال میں زیادہ کام ہو جائے، یہ مال کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بڑھاتے ہیں کہ ہر کام سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی ہے جہاں پر بے تحاشا مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے۔ کوئی ایسی افتاد یا کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی ہے کہ بے تحاشا مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہے صدقہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کا مشاہدہ تو کھلی آنکھوں سے ہو جائے گا کہ صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بڑھائیں گے اور سود کو کیسے گھٹائیں گے۔ سود کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود اگرچہ دیکھنے میں بہت زیادہ لگتا ہو لیکن حقیقت میں وہ کم ہی ہے۔ یعنی سود چاہے جتنا بھی زیادہ ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ کم ہی رہتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بے برکت مال ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، مال کے اندر برکت کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہو تو وہ مال خود اس کے بھی کام آئے، اس کی آنے والی اولادوں کے بھی کام آئے۔ یعنی اس مال کی وجہ سے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اولادیں خوش ہوں، لوگ خوش ہوں، اس کے بھی کام آئے، اس کی اولاد ہیں ان کے بھی کام آئے، ان کے بعد بھی کام آئے، یعنی نسل در نسل جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ سود خوروں کے یہاں عام طور سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، ایک تو خوشحالی نہیں ہوتی ہے ان کے یہاں، اور اگر ہے بھی
تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بالکل اچانک بہت زیادہ آ گیا اور پھر کبھی اچانک جو ہے بالکل صاف ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، کوئی افتاد آ گئی یا کچھ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کل کفار کی کسی بھی ناشکرے کو جو اللہ کی بات کو نہ مانتا ہو، اسیم اور وہ گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سودخوار انہی میں شامل ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اوپر سود کے بارے سود کا تذکرہ تھا، اور پھر بیچ میں یہ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اہل ایمان کے لیے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، جو سود سے بچتے ہیں، سودی معاملات سے اور سودی کاروبار وغیرہ سے وہ بچتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اقام الصلاح، انہوں نے نماز قائم کی، یعنی نماز وقت پر ادا کی، آت الزکا، اور اپنے مال میں سے جو بھی حق بنتا ہے شریعت کا وہ نکال کر کے غریبوں کو پہنچا دیا، تو پھر اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، اور آخرت میں نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ آخرت میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود کا معاملہ باقی ہو، اگر تم مومن ہو۔ یعنی سود کی جب حرمت یقینی طور پر ہو گئی، یعنی سود حرام ہے، اس کا لینا اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ ترغیب دی کہ جب سود حرام ہو گیا تو اب سود کا جتنا بھی لین دین ہے سب ختم کر دو، ما بقی من الربا، ضرور سب چھوڑ دو، ما بقی من الربا، کہ جتنا بھی سود کا لین دین ہے سب چھوڑ دو، اگر کسی کو دینا ہے تو بھی چھوڑ دو، اگر کسی سے لینا ہے تو بھی چھوڑ دو، کچھ نہیں، نہ اب دے سکتے ہو نہ اب لے سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یقین ہے، اللہ کی بات پر یقین ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، اگر اس بات پر یقین ہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے سودی کاروبار عربوں کے یہاں چل رہا تھا، اور بہت سے معاملات ایسے تھے، ظاہر ہے کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے، تو سودی لین دین دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دو قبیلے تھے، بنو ثقیف اور بنو خزیمہ۔ بنو خزیمہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور بنو ثقیف جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد، مکہ کے فتح ہونے کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دونوں کا آپس میں تجارتی معاملہ تھا، دونوں کا آپس میں تجارتی معاہدہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ بنو خزیمہ مسلمان ہو گئے تو بنو ثقیف نے جب اپنا سود ان سے لینا چاہا، یعنی یہ کہ جو ہمارا سود ہے وہ دو ہم کو، تو بنو خزیمہ کے لوگوں نے منع کر دیا، یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اب اپنا پاکیزہ مال، اپنا صاف ستھرا مال سود میں ہم نہیں ادا کریں گے۔ تو بنو ثقیف کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جو ہمارا مال ہے وہ دو، بنو ثقیف جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ہمارا مال ہے وہ دو، وہ تو دینا پڑے گا تم کو، وہ جو ہمارا سود ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس وقت حضرت اسید جو ہے وہ مکہ کے سردار تھے، ان کے پاس وہ معاملہ پہنچا، انہوں نے اس معاملے کو اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، یعنی مدینے بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا اور پوری صورتحال معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ جو پچھلا معاملہ ہو چکا وہ ختم، اب کوئی معاملہ نہیں، نہ لینے کا معاملہ ہوگا نہ دینے کا معاملہ ہوگا۔ اور بنو خزیمہ سے کہہ دیا کہ جو سود تم کو بنو ثقیف سے لینا ہے وہ تم چھوڑ دو، اور بنو ثقیف کو جو سود تم سے لینا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ضرور ما بقی من الربا، کہ جو ربا باقی ہے، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، یعنی جو آپ نے آخری حج فرمایا، تو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے آپ نے بہت سی چیزوں کا اعلان کیا تھا، آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا تھا، اس میدان عرفات میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے سود کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، ربا کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ
قریش کا جو سود ہے، بنو ہاشم کا جو سود ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، اور بنو ہاشم سے مراد حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے یہ تاجر آدمی تھے اور بہت مالدار تھے، تجارت ان کی بہت چلتی تھی، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا بقایا بہت زیادہ تھا دوسروں پر، خاص طور سے کفار مکہ پر ان کا بقایا بہت زیادہ تھا کہ جو ان کو لینا تھا، اور سود وغیرہ بڑھ کر کے اور زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ، یعنی اچھی خاصی مقدار ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے پہلے یہ مثال پیش کی، سود ختم کرنے کی مثال پہلے اپنے خاندان سے پیش کی، اور وہیں پر یہ اعلان کیا کہ بنو ہاشم کا جو سودی معاملہ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہیں سے ختم کیا جاتا ہے، اور آج کے بعد نہ کوئی کسی سے سود لے سکتا ہے، اور آج کے بعد نہ کوئی کسی کو سود دے سکتا ہے۔ اور یہ حضرت عباس کا پورا سود، یعنی جو ان کو سود اصول کرنا تھا، پورا یکلخت ختم کر دیا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اصل مال ہے اب صرف وہی واپس لینا ہے، یعنی قرض کے طور پر جو اصل مال دیا گیا ہے اب صرف وہی واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا مال واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ اپنے خاندان سے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اس کے بعد سے پھر بہت سختی کے ساتھ منع ہو گیا سودی کاروبار، اور سودی لین دین سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک بہت باریک چیز اور ایک بہت اچھی چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ایک حکم دیا کہ جو سودی معاملات ہیں پچھلے ان کو ختم کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا حکم تھا جو طبیعتوں پر بھاری گزر سکتا تھا۔ ظاہر ہے، اپنا مال چھوڑنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، سود ہی کا صحیح، لیکن اپنا مال چھوڑنا جس کے بارے میں یہ امید بد گئی ہو کہ یہ مال مجھے ملے گا، پھر اس کو چھوڑنا پڑے تو یہ مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور سے مال وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اور زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جب یہ حکم دینا ہوا کہ جو پچھلے سودی معاملات تھے سب کو چھوڑ دو، جو سود تم کو لینا اس کو چھوڑ دو، تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ طبیعتوں پر بھاری یہ بات پڑ سکتی ہے، اس لیے اللہ نے شروع میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس اصل بات کہنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر، اور اس کا خیال رہے کہ تم کو حساب دینا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو پھر دقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر آخر میں کہا ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مانتے ہو۔ مومن کا ترجمہ یہاں پر وہ مومن نہیں ہوگا جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ جو ایمان قبول کرے، بلکہ مومن کا ترجمہ یہاں پر ہوگا ماننا۔ اگر تم مانتے ہو، اگر تم ماننے والے ہو، اللہ کی بات کو ماننے والے ہو اور اللہ کی بات کو سمجھنے والے ہو، تو چھوڑ دو۔ اللہ نے جو اوپر کہا یمحق اللہ اور ربا، تو اس پر یہ ایمان لاؤ، اس پر یقین کرو کہ اللہ سود کو ختم کرتا ہے، اللہ سود کو پسند نہیں کرتا، اس کو مٹاتا ہے، اس لیے جو سود تم لوگے اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو ان کن تم مومنین، اگر تم مانتے ہو، یہ چیز ہے قرآن کے اندر، یہ چیز ہے کہ قرآن جب کوئی ایسا قانون بیان کرتا ہے یا کوئی ایسی بات جب قرآن کہتا ہے جس کے بارے میں یہ ہو کہ انسانوں کی طبیعتوں پر یہ حکم بھاری پڑ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع اور آخر میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس بات کے کہنے سے پہلے اور اس بات کے کہنے کے بعد، جس سے طبیعتیں آمادہ ہو جائیں، جس سے طبیعت جو ہے انسان کی آمادہ ہو جائے اس کام کے کرنے پر۔ دوسری قانونی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اور قرآن، ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ قانونی کتابوں میں عام طور سے قانون لکھ دیا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ٹھوس الفاظ میں اور واضح الفاظ میں ایک قانون لکھ دیا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، اس میں نہ کسی کے لیے، نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے اور نہ کسی کو کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو قرآن جو ہے ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی ایک سب بڑی صفت جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہونا ہے، وہ بندوں کے اوپر رحمان ہے اور بندوں کے اوپر رحیم ہے۔ اللہ جو ہے وہ نرا قانون ساز نہیں ہے، یعنی جیسے انسان جو ہے وہ نرے قانون ساز ہوتے ہیں کہ وہ قانون بنا دیتے ہیں،
اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے گا تو کیسے کرے گا، یا وہ اس پر آمادہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرے قانون ساز نہیں ہے، بلکہ وہ حکیم ہے، وہ انسانوں کی نفسیات کو جانتے ہیں، وہ انسانوں کی حالت سے واقف ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی قانون بیان کرتے ہیں تو ایسے پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو اس کو قبول کر لینا آسان ہو۔ ظاہر ہے قانون اگر آ جائے گا تو جبری طور پر تو قبول کرنا ہی پڑے گا، جبری طور پر یعنی زبردستی تو اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا، لیکن زبردستی قبول کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور دل کی آمادگی کے ساتھ قبول کرنا یہ الگ چیز ہے۔ کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں کام کر دو، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مجبور ہے تو وہ کام کرے گا، لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم کو مجھ سے تعلق ہے، مجھ کو تم سے تعلق ہے، اور ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اس سے کہا جائے کہ تم فلاں کام کر دو، تو وہ خوش دلی کے ساتھ کرے گا۔ یعنی ایک تعلق کا اظہار کر کے آدمی جب کسی کام کے لیے کہتا ہے تو اس کام کے کرنے میں خوشی ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ نرا قانون بتا دے کہ یہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی کرے گا لیکن وہ خوشی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر نرا قانون نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ اب معبود خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کا ذکر کر کے تب کوئی بات کہتے ہیں، تاکہ ماننا آسان ہو جائے، تاکہ طبیعتوں پر اس قانون کا بوجھ نہ پڑے۔ اب یہی سود والا معاملہ جو ہے یہ بہت مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے، اس لیے کہ لاکھوں لاکھ کی رقم چھوڑنی تھی۔ ایک آدمی جو ہے وہ 10 سال سے قرض دے کر کے بیٹھا ہوا تھا اس امید پر کہ مجھ کو سود میں اتنا ملے گا، اور اس کو یکا یک چھوڑنا پڑے، تو یہ بہت بھاری معاملہ تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو۔ یہ آگے پیچھے دونوں باتیں ملا کر کے پھر اس کے بعد قانون بیان کیا کہ ضرور ما بقی من الربا، کہ جو ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ دو۔ تو اس سے طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، بات ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو نرا قانون بیان کر دیتا، لیکن مخلوق کے ساتھ جو اس کی شفقت ہے، یا مخلوق کے ساتھ جو اس کے رحم کا معاملہ ہے، تو وہ صرف اس حالت میں مخلوق کو وہ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ قانون بنانے سے پہلے ایسی باتیں اللہ ضرور کرتا ہے تاکہ لوگ آمادہ ہو سکے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم لوگوں نے نہیں کیا، اب یہ تھوڑا سا عجیب اسلوب ہو رہا ہے، اور اگر تم لوگوں نے نہیں کیا یعنی سود کا لین دین نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سود کے سلسلے میں، کہ اگر تم نے نہیں چھوڑا، سودی لین دین کو اگر نہیں چھوڑا، تو پھر اعلان جنگ ہے، پھر تمہاری اور ہماری لڑائی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی سے تمہاری لڑائی جو ہے وہ ٹھن گئی ہے۔ قرآن یہ اسلوب اور اس طرح کا انداز قرآن میں کفر کے علاوہ صرف سودی کے ساتھ ملتا ہے۔ کفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے بعد اتنا سخت لفظ سود کے لیے استعمال کیا ہے، کہ سود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھے سیدھے آدمی جنگ کرے، یعنی سیدھے اس کی مخالفت کرے، سیدھے اس کی نافرمانی کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کل کی آیت میں گزرا ہے کہ جو سود خور ہیں یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا سود لے کر کے، تو اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے۔ تو یہ بہت سخت لفظ ہے۔ قرآن میں اس طرح، قرآن جو ہے وہ اس طرح سے کوئی چیز کو نہیں، کسی چیز کو نہیں بیان کرتا ہے، اتنے سخت لفظوں میں قرآن میں کوئی چیز نہیں بیان ہوتی ہے، عام طور سے کوئی حکم نہیں بیان ہوتا ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، جوئے کو اللہ نے حرام کیا، اور بھی بہت سی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، لیکن اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کیا۔
کفر کے بارے میں صرف اللہ نے اس طرح کے اس سے بھاری لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شریک کرے. یہ بہت بھاری لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ معافی نہیں ہے جو شرک کرنے والا ہے. اور اس کے بعد جو بھاری لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کتنی بری چیز ہے. سود انتہائی بری چیز ہے. سود لینا جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ بات کہی تھی کہ سود جو ہم جانتے ہیں وہ تو حرام ہی ہے، وہ چیز بھی حرام ہے جس کے اندر سود کا شبہ ہو، یہ جس کو شبہۃ الربا کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر سود کا شبہ ہو جائے اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بات اسی وجہ سے کہی گئی تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بدترین چیز ہے. تو جس چیز میں اس کا شبہ بھی ہو جائے گا، سود کا شبہ بھی ہو جائے گا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یہ ہے آدمی کو، آدمی کے سامنے اس آیت کی شدت یا ان الفاظ کی عظمت نہیں رہتی ہے تو وہ مختلف طرح کی تعویلیں کرنے لگتا ہے سود کے سلسلے میں، کہ سود یہ ہے، سود وہ ہے، سود فلاں ہے، سود ڈھکا ہے، یا اس طرح سے لے لینا چاہیے، فلاں کا فائدہ ہو جائے گا، ان کا فائدہ ہو جائے گا، ان کا فائدہ ہو جائے گا. اگر آدمی اس لفظ کو پر غور کرے، دیکھے بحرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے، اس لفظ پر اگر وہ غور کرے تو کبھی سود کے سلسلے میں تعویل کرنے کی اس کو ہمت ہی نہیں ہوگی. کبھی وہ اس کے جائز کرنے کے لیے محنت ہی نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کی کوئی کوشش نہیں کرے گا. ہمارے زمانے میں اور ہمارے زمانے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہے اس طرح کی، کہ وہ مختلف طرح کی تعویلیں کر کے اور مختلف طرح کے فلسفے بیان کر کے سود کے سلسلے میں الگ الگ طرح کے فلسفے بیان کر کے اس کو جائز کر دیں، یا اس کو ملک کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے. کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، لوگ اپنی تقریروں میں بیان بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو، ایک دو لوگوں کو تو میں نے خود سنا ہے کہ بڑی بے شرمی اور یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ الگ الگ طرح کی تعویلیں کر کے یہ سود کے بارے میں کہ یہ بینک والا سود جو ہے یہ جائز ہے. لیکن اگر خوف خدا ہے، اگر یہ الفاظ سامنے ہیں تو مان لیجئے کہ اگر وہ سود نہیں بھی ہے لیکن سود کا شبہ تو ہے اس میں، تو سود کے شبہے کو بھی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے. تو سود نہ ہونا، وہ تو اگر نہیں بھی ہے تو سود کا شبہ ہونا ہی کافی ہے اس کو ختم کر دینے کے لیے، اس کو حرام کر دینے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز جس کے استعمال پر اور جس کے لین دین پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا اعلان ہو، تو ایسی چیز کیا، اس کے شبہے کیا، اس کے سائے سے مومن کو دور رہنا چاہیے. نہ یہ کہ وہ اس کے سلسلے میں تعویل کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ وہ اس کے سلسلے میں باتیں بنانے کی کوشش کرے. اب قرآن کی جو آیتیں ہیں بالکل واضح ہیں سود کے سلسلے میں، اور سود کی جو تعریف یا سود کے جو معاملات ہیں وہ حدیث سے بالکل واضح ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کے کان میں اس طرح کی بات پڑتی ہے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے، نہیں سننا چاہیے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی آیت کے بعد پھر کسی بھی طرح کی بات سود کے سلسلے میں نہیں سننی چاہیے، یا اس کو ہلکا کرنے کے سلسلے میں نہیں سننی چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر مان بھی لیتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے ان کی بات صحیح ہے، لیکن تب بھی یہ سود کا شبہ تو رہے گا نا اس میں، وہی کافی ہے اس کو حرام کرنے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول سے کون جائے گا لڑنے کے لیے؟ کوئی بدبختی ہی ہوگا کہ جو اس طرح کا معاملہ کرے گا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے راس المال ہے. یعنی یہ اللہ نے کہا کہ اگر سودی معاملات سے تم نے توبہ کر لی تو پھر تم کو اب سود نہیں ملے گا، جو پچھلے سود تم دے چکے ہو وہ تم کو نہیں ملے گا. رؤوس اموالکم، جو راس المال ہے وہی ملے گا، جو اصل مال ہے وہی ملے گا، سود نہیں ملے گا.
تو یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر توبہ کر لیے تو جو اصل مال ہے وہ واپس لے لو، سود چھوڑ دو، اور اگر توبہ نہیں کیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کر سکتے ہو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ تم سود لے کر کے دوسرے پر ظلم کرو، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی دوسرا تم سے سود لے کر کے تم پر ظلم کرے۔ اگر تم کو کسی سے سود لینا ہے اس کو چھوڑ دو، اور کسی کو سود دینا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، دونوں چھوڑ دو۔ نہ تم خود ظلم کر سکتے ہو اور نہ دوسرا تمہارے اوپر ظلم کر سکتا ہے، سود کے معاملات کو لے کر کے اور سود کی چیزوں کو لے کر کے۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ اب لا تظلمون ولا تظلمون کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس نے واضح کر دیا کہ سود جو ہے وہ ظلم ہے، سود جو ہے وہ سراسر ظلم ہے، اول سے لے کر کے آخر تک ظلم ہے۔ نہ شریعت ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی اس کے اوپر ظلم کرے، یعنی نہ سود لینے کی اجازت دیتی ہے اور نہ سود دینے کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے، یہ چیزیں جو ہے بالکل واضح ہیں۔ اب معاملہ، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک سود لینا اور سود دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ سود لینا اپنے اختیار سے ہوتا ہے، سود لینا جو ہے وہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اور سود دینا جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتا ہے۔ اولاً تو آدمی کو اس طرح کے قرضوں سے بچنا چاہیے، ہر حال میں اس طرح کے قرضوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں سود دینے کی ضرورت پڑے یا جس میں رشوت وغیرہ دینے کی ضرورت پڑے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ نہیں بچ سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے کی، تو دینے کی تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل جائے گی، لیکن لینے کی گنجائش نہیں نکلے گی۔ لینے کی گنجائش جو ہے کہیں پر نہیں نکلے گی کہ آدمی سود لے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سود دے بھی نہ دے اور نہ لے، اس سے بچتا رہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔ اگر دینا مجبوری ہو جائے تو مجبوری کی بنیاد پر کچھ چیزوں کی گنجائش نکل جاتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے۔ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، یہ سب کی سب اللہ کے باغی ہیں اور اللہ سے لڑائی کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی انہی سود ہی سے متعلق، سود سے متعلق اور صدقے سے متعلق کچھ آگے کی 2 آیتیں۔ اس کے بعد جو ہے قرض سے متعلق ایک لمبی سی آیت ہے، سورہ بقرہ کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے وہی ہے۔ اس کے اندر قرض سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کیسے قرض دیا جائے گا اور کیسے قرض لیا جائے گا، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔